لسانی تفریق بڑھتی ہے تو ہمیشہ پیپلز پارٹی کے وقت میں پڑتی ہے. جب بھٹو صاحب کا 77 میں دور ختم ہو گیا، اس کے بعد سے اتنے سارے ادوار گزرے، جنیجو صاحب کا وقت گزرا، یہاں پہ غوث علی شاہ صاحب رہے اور بہت سارے وزراء رہے، جب یہ ایشوز نہیں تھے. پھر جب 90 میں آپ کی حکومت آئی، پھر وہی پکا قلعہ آپریشن اور تمام چیزیں. ایسا بجٹ جو ہے وہ آپ ہی کو مبارک ہو، آپ اسے پاس کریے. آپ کے پاس سفیشینٹ تعداد موجود ہے. ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کے اس بجٹ کو خدا حافظ کہہ کر جائیں. سندھ اسمبلی کی کارروائی کے دوران MQM پاکستان نے سندھ کے صوبائی بجٹ کو مسترد کر دیا اور اس کے ارکان احتجاج کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کر گئے. متحدہ کے پارلیمانی لیڈر کنور نوید جمیل نے بجٹ پر عام بحث کے دوران اس بات پر کڑی تنقید کی کہ بجٹ میں صوبے کے شہری علاقوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے. پچھلے سال کے بجٹ میں بھی میں بھی کھڑا ہو کر، حسین بھائی بھی کھڑے ہو کے، ہمارے دیگر MPs بھی کھڑے ہو کر آپ کو یہی سب کچھ بتا رہے تھے، یہی گنوا رہے تھے، اور آج بھی ہم آپ کو بیٹھ کر یہی گنوا رہے ہیں. 233 ارب روپے میں سے کراچی میں، جس کی لگ بھگ سندھ کے نصف کے برابر آبادی ہے، نصف سے کم ہوگی. آپ کے ہی بنائے ہوئے یہاں پہ 6 ڈسٹرکٹ ہیں، لیکن جب نمائندگی کی بات آتی ہے تو آپ 6 ڈسٹرکٹ میں کر دیں، اور اس کے بعد جب ریسورسز پرووائڈ کرنے کی بات ہو، فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کی بات ہو، تو آپ صرف کراچی اکیلا لکھ دیں. ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو گزشتہ بجٹ کا کچھ علم نہیں ہے، خزانہ کہاں خرچ ہوا ہے، جو تکلیف ہے اس کا ذکر کریں گے. وزیر اعلیٰ صاحب نے 30 ارب روپے رکھے ہیں غریب لوگوں کو ریلیف دینے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس میں سے کراچی کسی آدمی کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ جتنا اس سے پہلے بھی لکھے. دیکھیں، آپ نے ٹریکٹر دیے، آپ نے اور چیزیں دیں، دینی چاہیے تھی، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کی کوئی ایسی اسکیم نہیں ہے کہ کسی شہری علاقے کے کسی اس کو آپ نے 5 روپے کا کوئی ریلیف دیا ہو. نہیں، اب آپ نے رکھا ہوا ہے اس کے اندر ریڈ لائن. یہ ریڈ لائن پچھلے سال بھی تھی، پچھلے سال میں 1 روپیہ اس پہ خرچ نہیں ہوا. آپ نے یلو لائن رکھی ہوئی ہے، اس میں یہ پچھلے سال بھی تھی، کوئی 2014 سے چل رہی ہے، کوئی 2012 سے چل رہی ہے، کہ کاغذات کو پورا کرنے کے لیے، میڈیا کو دکھانے کے لیے، عوامی نمائندوں کو بتانے کے لیے کر دیا، اور اس کے بعد میں اس کو پیسے خرچ نہیں کیے. ایک اسکیم بھی نہیں ہے صوبائی اسمبلی کی جو کہ پورے سال کے اندر میں آپ کو دکھا سکوں، اور نہ ایک اسکیم اس سال پورے بجٹ میں کہ میں آپ کو لیاقت آباد کی دکھا سکوں. کراچی میں ہر شخص پانی کی بنیادی ضرورت سے پریشان ہے. جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے، پانی کی کمی بڑھ رہی ہے. 5 سال مکمل ہو گئے ہیں، آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی کی ضرورت ہے. اور ویسے کرنے کے لیے دنیا بھر کے آپ کے جو ADB میں ہیں، سندھ سیکریٹریٹ کی عمارتیں، سرکاری بنگلے تعمیر، سرکاری دفاتر، سندھ اسمبلی کی تعمیر، اسمبلی پارکنگ کی تعمیر، اسمبلی کے MP ہاسٹل کی تعمیر، اور پتہ نہیں کتنی درجنوں سندھ ہاؤس اسلام آباد میں کی تعمیر، اس کے لیے اربوں روپے رکھ دیے. اور سندھ ہاؤس مری کی، اور نہیں ہے تو کراچی کے لیے نہیں ہے. انڈسٹریز کے لیے سب سے زیادہ انڈسٹریز کراچی میں، اتنی تو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے، ان کے لیے 6% آپ نے رکھے ہیں. اس لیے آپ جا کر دیکھ لیں کہ میں ناصر بھائی کو لے کر جاؤں گا تو دکھا کر آؤں گا سارے انڈسٹریل ایریا کی کیسی روڈیں ہیں جس میں ٹرک بھی باقاعدہ چلا جائے تو اوپر سے ٹرک نظر نہیں آتا ہے، نیچے کھڈے میں چل رہا ہوتا ہے. 85 سے 90% اموات بھی کراچی کی ہیں، اور مریض بھی 85 سے 90% کراچی کے ہیں. آپ نے
1 रुपया भी नहीं रखा। ऐवान की कार्रवाई से वॉकआउट के बाद MQM पाकिस्तान के अरकान एहतजाजी रैली की शक्ल में नारे लगाते हुए ऐवान से बाहर आए और मरकजी सीढ़ियों के सामने आकर एहतजाज किया। उन्होंने मुख्तलिफ बैनर भी उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे, कराची को पानी दो। धरने से खिताब करते हुए कंवर नवीद जमील ने कहा कि कराची के ताजिर और मेहनतकश पाकिस्तान का मुआशी वजन उठाए हुए हैं। उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है, ना कराची के गरीबों के लिए कोई इमदादी पैकेज है और ना कराची के कोरोना से जिनके कारोबार तबाह हो गए हैं उनके लिए कोई आसान कर्जों का कोई बंदोबस्त है। हालांकि कराची के लोग ही हुकूमत सिंध बैंक को 12 साल से अपना खून पिला रहे हैं। अब कराची का मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक कि कराची का बच्चा अपने घरों से निकल के इस कासिब, मुतासिब और कराची दुश्मन हुकूमत से की बात नहीं करेगा। नाइंसाफी के बुनियाद पर पानी की तकसीम इस तरह की जा रही है कि कराची को अपनी चॉइस के ऊपर तकसीम कर दिया गया है। कराची के कई इलाके ऐसे हैं जहां सालों से पानी नहीं आ रहा, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 6-6 महीने साल से पानी नहीं आ रहा है। तुम्हें एहतजाज करना पड़ेगा, तुम्हें हुकूमत सिंध को बताना पड़ेगा कि कराची वाले जिंदा हैं, कराची वाले अपने हक के लिए लड़ना भी जानते हैं, अपने हक के लिए घरों से निकलना भी जानते हैं। हम ये समझते हैं कि कराची के लिए, कराची एक ऐसा शहर है, अगर कराची के साथ इंसाफ किया जाए, कराची को उसका ड्यू शेयर दिया जाए तो कराची जो अब दे रहा है उससे कई गुना ज्यादा पाकिस्तान को दे सकता है, सिंध को दे सकता है। कराची को इस वक्त हीलिंग टच की जरूरत है। कराची को जरूरत है कि कराची के अंदर कराची का प्लान इस तरीके से बने कि कराची की जो फंडामेंटल मसाइल हैं उनको हल किया जाए। स्टॉर्म वाटर ड्रेन होनी चाहिए, पानी का बंदोबस्त होना चाहिए, रोडें बेहतर होनी चाहिए, मास ट्रांजिट होना चाहिए, कराची के डेवलपमेंट का प्लान होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म प्लान कराची के बने। अगर कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी चलेगी, पाकिस्तान चलेगा और जो उससे रेवेन्यू होगा उसके साथ सिंध का फायदा होगा, पूरे पाकिस्तान का फायदा होगा।